فجر کی سنتیں فرض نماز شروع ہونے کے دوران اقامت ہو چکی ہے تو آپ نے اگر فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تو کیا اس دوران ہم فجر کی سنتیں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، اور فجر کے علاوہ دیگر سنتیں ہم کیا ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آج ہم اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ فجر کے علاوہ کسی دوسری نماز کے کھڑے ہونے کے دوران کوئی سنتیں ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اقامت ہو چکی ہے تو آپ نے اگر سنتیں نہیں پڑھی فجر کے علاوہ ہیں تو آپ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے، تو اس دوران کوئی نماز نہیں ہے فرض نماز کے علاوہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیگر سنتیں نماز شروع ہونے کے دوران ادا نہیں کر سکتے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر سنتیں شروع کر چکے ہیں، ہم سنتیں شروع کر چکے ہیں فجر کے علاوہ کوئی دوسری سنتیں، جیسے ظہر کی ہم 4 رکعت سنت شروع کر چکے ہیں اور اس دوران اقامت ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اب حکم یہ ہے کہ ہم 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیریں گے اور پھر نماز میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر ہم تیسری رکعت میں ہیں تو اقامت شروع ہو گئی ہے، نماز شروع ہو گئی ہے، تو پھر ہم تیسری رکعت کے ساتھ جلد از جلد چوتھی رکعت کو بھی ملائیں گے اور 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد ہم جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ فجر کی سنتیں تھوڑی سی مختلف ہے دوسری سنتوں سے، ان کو قریب الوجوب کہا گیا ہے، یہ واجب کے قریب ہیں، تو ان کو ہم اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے تو ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 گانا سنتوں کو نہ چھوڑو، اگرچہ گھوڑے تمہیں روند ڈالیں۔ تو اس وجہ سے، اس خصوصی تاکید کی وجہ سے، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا سے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، کوئی اور قیمتی چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز سے یہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت افضل ہے، بہتر ہے۔ تو اس وجہ سے، اور اسی وجہ سے متعدد صحابہ کا بھی یہ عمل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز کھڑی ہو گئی، اقامت ہو چکی تھی، تو آپ نے 2 رکعت نماز سنت ادا کی اور پھر نماز میں شریک ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اسی طرح ثابت ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح کا عمل کیا کہ نماز کھڑی ہے تو سنتیں ادا نہیں کی تھیں، تو پہلے سنتیں ادا کی اور پھر جماعت میں شریک ہوئے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی
اس طرح کا عمل ثابت ہے۔ تو یہ صحابہ اور فقیہ صحابہ ان کا عمل اس طرح ثابت ہونا، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوپر روایات ہیں ان کی تشریح اور توضیح ہے۔ صحابہ کا عمل سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا، صحابہ کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے اب صحابہ کا عمل بھی اسی طرح ثابت ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربع میں سے 4 اماموں میں سے 2 ائمہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں کا مسلک یہ رہا کہ فجر کی نماز کے دوران اقامت ہونے کے بعد سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اب حنفی مسلک کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہمیں یہ توقع ہے، یہ یقین ہے کہ ہم امام کے ساتھ آخری جو قاعدہ ہوتا ہے اس کے اندر شریک ہو جائیں گے، قاعدے کو ہم پا سکتے ہیں سنتیں ادا کر کے، تو پھر ہم اپنی سنتیں ادا کریں گے اور امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم امام صاحب کو سنتیں ادا کر کے قاعدے میں نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ہم پہلے امام کے ساتھ شریک ہوں گے اور سنتیں اس وقت نہیں ادا کریں گے، پہلے ادا